مولانا فضل الرحمان کا مدارس بل پر حکومت سے مذاکرات سے انکار، کہتے ہیں ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں، علماء کو علماء کے مقابل لا کر تقسیم کی سازش کی جا رہی ہے، حکومت مدارس رجسٹریشن پر علامہ طاہر اشرفی مولانا فضل الرحمان کے سامنے آ گئے، کہتے ہیں موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے، قانون سازی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے، قوت کی بات کی جائے تو سب مدارس کے پاس لاکھوں طلبہ ہیں، مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے، کیا ہم روز روز نئے قوانین بنائیں گے؟ یہ مذہبی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی کا موقف، کہتے ہیں مدارس سے دہشت گردی کا لیبل ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کہا ملک کو اتحاد اور یگانگیت کی ضرورت ہے۔ علامہ جواد حسین نقوی نے کہا مولانا صاحب دیگر علماء کو نہ للکاریں، مدارس میں تقسیم پیدا ہوئی تو طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ مدارس کی رجسٹریشن کے مثبت ثمرات آ رہے ہیں، مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہوں گی، علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کریں گے، مسئلے کا قابل قبول حل چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مدارس رجسٹریشن اجلاس سے خطاب، وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا مدارس کے طلبہ کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بولے معاہدے کا مقصد مدارس کنٹرول نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ آمد، سرپرست اعلیٰ وفاق المدارس مولانا فضل رحیم اشرفی سے ملاقات، خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دینی مدارس کے بل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال، محسن نقوی کی مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ متنازع ٹویٹ بانی پی ٹی آئی کے گلے پڑ گیا، کابینہ کی منظوری کے بعد بانی کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا۔ ایف آئی رپورٹ کے مطابق متنازع ٹویٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا۔ بانی نے اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کی کوشش کی، کابینہ کی منظوری کے بعد مقدمے میں مزید دفعات شامل کی جائیں گی۔ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا یہ کہنا غلط ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، آرمی ایکٹ افواج کے ساتھ کام کرنے والوں پر بھی لاگو ہے، شکیں کالعدم قرار کر دیں کہیں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کا کیس آرمی ایکٹ کی اس شک میں نہیں آتا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف اپیل، سماعت 26ویں ترمیم کے فیصلے تک مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کا کوئی پیارا زیر حراست نہیں، اس لیے تاخیر چاہتے ہیں، ہم آئینی ترمیم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں، عدالت کا دائر اختیار تسلیم نہیں تو چلے جائیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 80 کرنے کا بل منظور، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، کمیٹی نے بل منظوری کی رپورٹ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا معلومات آنے تک بل کے حق یا مخالفت میں رائے نہیں دے سکتی۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کاش آپ کی یہی رائے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ہوتی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی عادل بازائی کی رکنیت بحال کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا معاملہ 14 دسمبر کو طلب کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر۔ لاہور اور بلوچستان میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کے لیے 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا۔ 21 دسمبر کو اجلاس میں ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی سول نافرمانی کی کال دی تھی۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی سخت تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، ان کا ٹارگٹ کوئی ادارہ نہیں، صرف پاکستان ہے۔ شام سے فرار بشار الاسد نے اہل خانہ کے ہمراہ روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ بشار الاسد کا طیارہ دمشق سے ٹیک آف کے بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ جنگجوؤں نے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا، سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کی عمارتوں پر قبضہ کر لیا، عوام کے صدارتی محل میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار، صدر کے والد حافظ الاسد کا مجسمہ توڑ کر گرا دیا، ایرانی سفارت خانے پر بھی دھاوا بول دیا۔ شام میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر نظریں جما دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا صہیونی فورسز کو گولان پر قبضے کا حکم، اسرائیل ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا، فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشن پر قبضہ کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، اسرائیلی فورسز کے غزہ سٹی پر حملوں میں مزید 44 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ کے بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کمال عدوان اسپتال کے قریب بمباری سے صورتحال کشیدہ ہو گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 44,708 تک جا پہنچی۔ مغربی ہوائیں، ملک میں داخل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ ماہنسیرا کے بالائی علاقوں وادی کاغان شوگران میں برف باری جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور گلیات میں سفید موتیوں کی برسات، وادی نیلم میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں 40 سے زائد اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی۔ اسکولوں میں بم کی دھمکی ملنے کے بعد طلبہ کو گھر بھیج دیا گیا۔ دھمکی ای میل کے ذریعے موصول ہوئی۔ ای میل میں لکھا تھا اسکولوں کی عمارتوں کے اندر متعدد بم نصب کیے گئے ہیں۔ ملزم نے بم ناکارہ بنانے کے لیے $30,000 تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پروموشن ویڈیو جاری۔ پروموشن ویڈیو میں ہر ٹیم کے کھلاڑیوں کی جھلکیاں شامل۔ پروموشن ویڈیو میں قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ بھی جلوہ گر ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا شیڈیول 2 روز میں جاری ہونے کا امکان۔ ہیپی برتھ ڈے راحت فتح علی خان، 50 برس کے ہو گئے۔ قوالیاں، گیت اور ان کی غزلیں عوام میں بے حد مقبول۔ اور ریو ڈی جنیرو میں ورلڈ بریک ڈانس کا میلہ، ہالینڈ کے بی بوائے مینو لگاتار چوتھی بار میڈل لے اڑے۔ ویمن ٹائٹل ہالینڈ کی بی گرل انڈیا کے نام